میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح پڑھنا چاہیے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج بھی مجھے لوگ ان کے ساتھ ریزیمبلنس دے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں، میں یوٹیوب پہ یا آگے پیچھے اپنی وائس ڈالتا ہوں، کاپی رائٹ کاری صداقت صاحب کے آ جاتے ہیں کہ ان کی وائس ہے۔ صاحب یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور اس جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سر یہ سلسلہ اس طرح سٹارٹ ہوا ہے کہ مجھے والد صاحب نے دعوت اسلامی کے مدرسے میں ڈالا ہے، تو وہاں پر میں نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا ہے۔ اب پنجاب یوتھ فیسٹیول ایک کمپٹیشن آیا تھا جس میں بچوں کو لیپ ٹاپس وغیرہ ملنے تھے، اور میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں بچے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے نا تو آپ نے نا اچھے سے سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، تو وہ بس بچے تھے اس ٹائم اور وہ لیپ ٹاپ کی وہ تھی کہ ہاں ملے گا۔ دین میں نے وہ سٹارٹ کیا سورۃ رحمان کو مطلب پڑھنا، تو اس پہ جب میں نے گرپ حاصل کی میرے والد صاحب کو بڑا اچھا لگا کہ یار میرے بچے میں یہ شوق پیدا ہو گیا ہے، تو انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ شوق ایسا میرے اندر رچ بس گیا کہ میں نے اس کو مطلب حفظ کے دوران بھی، حالانکہ باقی بچے جو ہیں وہ 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، مجھے 4 سال لگ گئے، لیکن یہ ہے کہ میں حفظ کے دوران بھی قرأت کے ساتھ پڑھتا رہتا، سبق کے دوران بھی قرأت کے ساتھ سناتا، اس طرح کر کے معاملات۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ رسپیکٹ مل رہی ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو اتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے؟ جی سر، اصل میں سر میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تو عزت ملنا یہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ایسا ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا جو امام مسجد ہے، آپ کا جو بھی دینی لوگ ہیں ان کی عزت کرنی بھی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے حفاظ قرآن پاک پڑھتے ہیں، بالکل ایسے آپ نے ابھی رمضان آنے والا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تراویحوں میں کچھ حفاظ جو ہیں وہ یعلمون تعلمون بڑی سپیڈ سے وہ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بڑے سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس اکثر فرمائش بھی آتے ہیں، کامنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ آیت سنائیں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح پڑھنا چاہیے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس الموت۔ اس پہ یہ ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن سکون آئے گا، آپ کے دل کو راحت میں، پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا، سننے والوں کو بھی سکون آئے گا، تو عزت ملتی ہے اگر آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ آپ سب میں نے ابھی ایک چیز نوٹ کی ہے، ماشاءاللہ پہلے آپ نے ایک اور طرز میں، ایک اور لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور یہ آپ نے ایک اور ہی طرز میں کی، تو کتنی اس طرح کے آپ آوازوں میں، مختلف آوازوں میں تلاوت کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن پاک پڑھنے میں 7 سے زیادہ قرات ہیں جی، اور تقریباً 70 سے زیادہ مقامات ہیں، نہاوند ہے، بیت ہے، بہت سارے مقامات ہیں جن پر پڑھا جا سکتا ہے، تو ان میں سے میں نے مختلف آپ کو پڑھ کر بھی سنائے ہیں۔ اس طرح ایک مقام ہے جس طرح أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اس طرح یہ بہت سے مقامات ہیں جی، جو ایک ایسا علم ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا سب سے فیوریٹ کون سا اور لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، کون سا لہجہ؟ سر میں قاری صداقت صاحب میرے کافی اچھے استاد بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ ملا تو نہیں ہوں میں ان سے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کی ویڈیو سن کے اتنا حاصل کیا ہے کہ آج بھی مجھے لوگ ان کے ساتھ ریزیمبلنس دے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں، میں یوٹیوب پہ یا آگے پیچھے اپنی وائس ڈالتا ہوں، کاپی رائٹ قاری صداقت صاحب کے آ جاتے ہیں کہ ان کی وائس ہے، اور لوگ بھی بہت زیادہ ریزیمبلنس دیتے ہیں کہ آپ کی وائس ان سے ملتی ہے، اور ایک کافی فیمس لہجہ ہے، کافی فیمس سٹائل ہے ان کا، تو اس سٹائل میں پڑھتا ہوں، تو وہ آپ سنیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي
اس کے علاوہ ایک میری ویڈیو گئی تھی 2.3 ملینز پہ، مرج البحرین یلتقیان، تو وہ بھی سنا دیں. جی جی ضرور. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما ماشاء اللہ صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ سانس کس طرح لمبا کرتے ہیں، تو اس کی کوئی پریکٹس وغیرہ کی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا لمبا سانس کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیں، سانس لمبا کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے. سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا آپ کے اس حوالے سے کہ سانس لمبا کرنے کے لیے جو ہے ایکسرسائز مسٹ ہے. آپ نے ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کو سانس چڑھ جائے گا، آپ کی سانس پھول جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی دن 1 منٹ مصری قرہ ازرا کی طرح آپ پورا پڑھ لیں گے. پہلے دن آپ ہو سکتا ہے 15 سیکنڈ پڑھیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اس سے اگلے دن آپ 16 سیکنڈ 17 سیکنڈ پہ جائیں، 16-17 سیکنڈ پہ جائیں، تاکہ آپ کی اسٹیمنا بوسٹ ہو. آپ کا آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھے گا. جس طرح واک ہے نا سر، کہ آپ ایک دن میں مطلب واک 10 کلومیٹر نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ 10 ریچ کر جاتے ہیں. صاحب ابھی ہمیں کوئی ایسی صورت سنائیں جو ایک سانس میں آپ پڑھ سکتے ہو اور مسلسل پڑھتے ہوں ویسے بھی آپ. جی سورۃ اخلاص میں پڑھ لیتا ہوں ایک سانس میں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ سب اب ماشاء اللہ بھی محافل وغیرہ پہ بھی جاتے ہوں گے اور اتنی پیاری آواز ہے، تو آج والدین کیا فیل کرتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے اور ماشاء اللہ آپ سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہے، تو ایک ماں باپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت؟ سر میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے بھی محافل پہ جاتا کہ آپ کے جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ کی یہ پیرنٹس کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور ان کی ایک خواہش بھی تھی میرے خیال سے. جی جی بالکل اسی طرح ہیں جی. یہ میرے فادر جو تھے ان کو بہت زیادہ ان کا شوق تھا، تو آج جب میں محافل پہ جاتا ہوں لوگ بڑی دور دور سے بلاتے ہیں محافل پہ، شادیوں کی محفل پہ بلاتے ہیں، ویسے بلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگ اب شادی پہ گانے باجے کی بجائے سورۃ رحمان سننا چاہتے ہیں جی ہم سے. تو میں جاتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ میرے والدین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جی. صاحب آپ نے میری شادی پہ بھی آنا ہے، میں ایڈوانس بتا رہا ہوں. انشاءاللہ جی ضرور ضرور آئیں گے جی ہم. تو والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے جی جب ان کا بیٹا جن پہ انہوں نے 10 سال 12 سال محنت کی ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچے کہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور لوگ ان کی آواز میں قرآن سننا چاہتے ہیں. یہ میرے فادر کا ڈریم تھا جی، اور کہتے ہیں کہ انتھک محنت کی ہے انہوں نے اس پہ میں، تاکہ میں آواز اچھی کر لوں اور لوگ میرا سنیں. مجھے یاد ہے جب محافل میں جایا کرتا تھا تو لوگ میرا نام لکھواتے تھے پوسٹر وغیرہ پہ نا، حافظ عبد المنان. تو وہ مجھے گھر آ کے کہتے تھے بیٹا آپ نے حافظ عبد المنان نہیں لکھوانا، حافظ عبد المنان مسعود لکھوائیں، ساتھ میرا بھی لکھوائیں. میں نے کہا جی انشاءاللہ. اور آج بھی آپ میری ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے ان کا نام میں نے اپنی بایو میں لگا کے رکھا ہے جی. تو بس وہ ان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے آج کہ ہمارا بیٹا اس مقام پر پہنچا ہے کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. بڑی بڑی دور سے لوگ ملنے آتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ آپ اتنی دور سے آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صاحب کی اپنی وائس نہیں ہے، پتہ نہیں اتنی خوبصورت آواز کہاں سے لے لیتے ہیں. تو اس طرح کے اکثر کمنٹس ملتے ہوں گے اور پوچھتے ہیں کہ یہ آواز آپ کی ہے، تو اس طرح کے بھی کمنٹس ملتے ہیں. سر بہت زیادہ اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں. ان کو کس طرح سیٹسفائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ میری اپنی آواز ہے، اللہ تعالیٰ میں نہیں دیتی ہے. اصل میں سر جب میں نا اپنی ویڈیوز پہ کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ لگاتا ہوں ایکو کا، تاکہ آواز تھوڑی سی اس میں ساؤنڈ بن جاتا ہے نا آواز میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی لپ سنگ کر رہے ہیں. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی نے لپ سنگ کی ہوئی ہے، یہ ان کی اصل وائس نہیں ہے، اوریجنل وائس نہیں ہے. لپ سنگ تو نہیں کرتے الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے تو لپ سنگ نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ایڈیٹنگ بھی نہیں ہے. تو اس میں میں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سم ٹائمز ویڈیو لگاتا ہوں جس میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، تو اس کے بعد ان
ہم کو یقین بھی ہوتا ہے اور بڑی دلی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے. عرفان بھائی یہ وہ روم ہے جس میں پریکٹس بھی کرتا ہوں جی, اور اسی روم میں اپنی ساری ویڈیوز بھی بناتا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا روم کافی بیوٹیفل ہے, تو یہی وہ روم ہے جی جس میں نے سیکھا ہے, جس میں نے انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی سکھانا ہے. اور یہاں پہ میں ویڈیو بناتا ہوں, آئیے میں آپ کو دکھاؤں کس طرح میں ویڈیو بناتا ہوں. اچھا, میں یہاں پر بیٹھ کر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فون دکھا رہے تھے, میرے پاس کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ ویڈیو بنائے, تو میں اس مرر میں ویڈیو بناتا ہوں. تو ابھی میں آپ کو کھڑے ہو کے ہی سنا دیتا ہوں کچھ یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ